بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت اہم خبریں ہیں جو کہ آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں اس میں بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی جو بریت کی درخواستیں تھیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں اور فرد جرم بھی اس میں اب عائد کی جانی ہے۔ جو توشہ خانہ 1 کیس ہے اس میں اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نیب کی جانب سے یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جو ٹرائل ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا، اس میں بہت سے ٹیکنیکل فالٹ تھے، جس کے بعد اب اس کو ریمانڈ بیک کرنے کی استدعا کی گئی ہے نیب کی جانب سے۔ یہ بہت اہم ہے کہ ریمانڈ بیک کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس بارے میں ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے 24 نومبر کی کال کے حوالے سے ایک بار پھر سے پیغام بھیجا ہے جیل سے، اور علیمہ خان کے ذریعے اور دیگر جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے ذریعے یہ پیغام سامنے آیا ہے۔ کیا تیاریاں ہیں، اب تک کہاں تک پہنچی ہیں، اس حوالے سے ڈیٹیلز ہیں۔ اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب نے مسلم لیگ نون کو ایک بار پھر سے جھٹکا دیا ہے۔ کچھ وہ ناراض بھی دکھائی دیے اور اس حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار بھی انہوں نے کیا۔ کیا کہنا ہے ان کا، اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس، جس میں عمران خان کی جانب سے اور بشرا بی بی کی جانب سے بریت کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں اور ان پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا گزشتہ سماعت پر۔ وہ فیصلہ آج سنایا جانا تھا، اور پہلے تو اس حوالے سے خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جی یہ درخواستیں جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہیں اور بریت ہونے کے لیے جا رہی ہے عمران خان کے اور بشرا بی بی کی۔ تاہم کچھ ہی دیر کے بعد پھر ڈراپ سین ہوا اور یہ خبر آنا شروع ہو گئی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جو بریت کی درخواستیں تھیں وہ عدالت کی جانب سے مسترد کر دی گئی ہیں۔ تو یہ محفوظ فیصلہ جو ہے وہ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن کی جانب سے سنایا گیا، اور اس کے بعد پھر 18 نومبر تک جو ہے اس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے اور فرد جرم اب اس میں عائد کی جانی ہے۔ دیکھیں، یہ وہ تمام تر کیسز ہیں جس میں میرٹ پر اگر دیکھا جائے نا تو کچھ بھی نہیں ہے ان کیسز میں، اور عمران خان کے ہوں یا بشرا بی بی کے ہوں، اس میں ضمانتیں بریت جو ہے وہ بالکل میرٹ پر ہوتی ہے۔ لیکن اب کس طرح سے عدالتوں کی جانب سے سزائیں سنائی، پہلے کس طرح سے سنائی جاتی رہی ہیں، اب کس طرح سے فیصلے کیے جا رہے ہیں، یہ سب کے سامنے ہے۔ ایون کہ جو فیصل چودھری ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور چونکہ وہ عمران خان کی لیگل ٹیم میں شامل ہیں تو وہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی اور ان کے کیسز کے حوالے سے جب انہیں بتایا جا رہا تھا کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو عمران خان صاحب کو جب توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے بتایا گیا کہ جی آج اس میں فیصلہ آنے کے لیے جا رہے بریت کی درخواستوں پر، تو خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ مجھے پتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ آئے گا۔ یعنی کہ یہ صورتحال ہے، اس حد تک جو ہے وہ معاملات گئے ہوئے ہیں کہ پتہ ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا۔ عدالت کی جانب سے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ فیصلہ سنایا گیا۔ بہرحال اب یہ 18 نومبر تک یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے، اور اب اس میں فرد جرمات کی جانی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ توشہ خانہ 1 کیس کی بات کریں تو اس میں بہت اہم چیز ایک سامنے آئی، اور وہ یہ کہ نیب کی جانب سے یہ تسلیم کیا گیا کہ جو ٹرائل کورٹ میں سزا دی گئی تھی وہ غلط تھی۔ وہ سزا تو آلریڈی معطل ہو چکی ہے، جب اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں یہ کیس آیا تھا تو وہ سزا معطل ہو گئی تھی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو نیب پروسیکیوٹر ہیں امجد پرویز، انہوں نے خود یہ کہا کہ جی میں خود توشہ خانہ کیس میں سزا کے طریقہ کار سے متفق نہیں ہوں، اس میں بہت سی ٹیکنیکل غلطیاں تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور کس طرح سے یہ سزائیں ہوئی تھیں۔ اڈیالہ جیل میں سماعتیں ہوتی تھیں، 14 گھنٹے لمبی سماعتیں چل رہی ہیں، آدھی رات تک سماعتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر جس طرح سے وہ 8 فروری سے فوری طور پر پہلے یہ تمام تر کیسز نمٹانے کی کوشش کی گئی اور فوری جو ہے وہ سزائیں سنائی گئیں، تو ان میں یہ توشہ خانہ 1 کیس بھی شامل تھا۔ تو اب نیب کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ ٹرائل غلط تھا، اس میں بہت سے ٹیکنیکل فالٹ تھے، جو سزا ہوئی تھی وہ غلط ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد آپشن کیا دی گئی ہے عمران خان صاحب کو، ان کی لیگل ٹیم کو؟ آپشن یہ دی گئی ہے کہ اس کیس کو دوبارہ ریمانڈ بیک کر دیا جائے، یعنی کہ دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کیا جائے، سٹارٹ سے اس کا ٹرائل جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کیا جائے۔ یہ اب آپشن دی گئی ہے۔ ایک آپشن یہ ہے، اور سیکنڈ آپشن پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ
کہ اگر ریمانڈ بیک خان صاحب یہ نہیں چاہتے، ان کی لیگل ٹیم نہیں چاہتی کہ کیس ریمانڈ بیک ہو، پھر ہم ٹیکنیکل فالٹس پر نہیں جائیں گے، پھر ہم اس کیس کا فیصلہ جو بھی میرٹ پر بنتا ہوگا وہ ہم سنا دیں گے۔ تو اس بارے میں اب جو بیرسٹر علی ظفر ہیں وہ پیش ہوئے تھے عمران خان کے وکیل کے طور پر، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس میں اب کچھ ٹائم چاہیے، چونکہ خان صاحب سے اس حوالے سے مشاورت کرنی ہے، تو اس کیس کی سماعت بھی جو ہے وہ فی الوقت ملتوی کی گئی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ علی ظفر صاحب کی جانب سے بتایا گیا کہ 29 جنوری کو اس کیس میں جرح کا حق ہی ختم کر دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے، جو اڈیالہ جیل میں سماعتیں ہو رہی تھیں اس میں ڈیفنس کا حق جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا 29 جنوری کو، اور 30 جنوری کو بشرا بی بی کا 364 کا بیان رات 11 بجے کے قریب ریکارڈ کیا گیا۔ چیف جسٹس نے اس موقع پر کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی کا کوئی بیان ریکارڈ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اس پر علی ظفر نے کہا کہ 31 تاریخ کو سوال نامہ بانی پی ٹی آئی کو دیا گیا، میں عدالت کے سامنے ثبوت پیش کروں گا، یعنی کہ 8 فروری کو الیکشن ہونا تھے اور 31 جنوری کو 364 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے عمران خان کا، اور اس سے ایک دن پہلے بشرا بی بی کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس وقت یہ ٹرائل چلایا گیا اور اس طرح سے جو ہے وہ سزائیں سنائی گئی۔ بعض پھر علی ظفر صاحب نے یہ کہا کہ اس حوالے سے چونکہ عمران خان صاحب سے مشاورت کرنی ہے، تو مشاورت کرنے کے بعد ہی اس حوالے سے جو ہے میں کچھ بتاؤں گا۔ سماعت یہ 21 نومبر تک ملتوی کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب اب کیا چاہتے ہیں، اس کیس کا دوبارہ اس کیس کو جو ہے وہ دوبارہ ریمانڈ بیک کیا جائے، دوبارہ شروع سے اس کا ٹرائل جو ہے وہ ہو، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس پر میرٹ پر فیصلہ کرنے دیا جائے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ جو ٹیکنیکل فالٹس ہیں وہ پھر زیر بحث نہیں لائے جائیں گے، پھر جو بھی فیصلہ بنتا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ وہ فیصلہ سنا دے گی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کیسز کے حوالے سے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں 24 نومبر کی احتجاج کی کال کے حوالے سے۔ دیکھیں، میں نے اپنی کل کی ویڈیو میں بھی اس حوالے سے بات کی تھی کافی ڈیٹیل سے کہ 24 نومبر کا جو احتجاج ہے وہ شاید اتنا پریکٹیکل نہیں ہے، اس پر اتنا عمل شاید اس طریقے سے ہو نہیں پائے گا۔ کیونکہ پنجاب سے لوگوں کو نکالنا، پنجاب کی لیڈرشپ کو متحرک ہونا ہوگا، پنجاب کی لیڈرشپ کو منظر عام پر آنا ہوگا۔ منظر عام پر آئیں گے، متحرک ہوں گے تو ڈیفینیٹلی حکومت کی جانب سے کریک ڈاؤن ہوگا، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، تو یہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن کے پی سے جو ہے وہ لوگ ڈیفینیٹلی آ سکتے ہیں، جو کہ علی امین گنڈاپور نے وہاں سے لیڈ کرنا ہے، تو کے پی سے پہلے بھی لوگ آ جاتے ہیں، اب بھی آ جائیں گے۔ بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے آج خان صاحب نے ایک اہم پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بلوچستان اور سندھ کے لوگ ہیں، تحریک انصاف کی جو وہاں کی عوام ہیں، وہ اپنے اپنے صوبے میں احتجاج کریں، اپنے اپنے صوبے میں جو ہے وہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں۔ کیونکہ خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ چونکہ بلوچستان اور سندھ دور ہیں اسلام آباد سے اور آنے میں ٹائم بھی کافی لگے گا اور سفر بہت زیادہ ہے، تو سیکنڈلی جگہ جگہ پر جو ہے وہ روکا بھی جائے گا، مختلف چیک پوسٹیں بھی بنائی جائیں گی اور ناکے بھی لگائے جائیں گے حکومت کی جانب سے۔ جب یہ تمام تر قافلے وہاں سے چلیں گے تو پھر مختلف رکاوٹیں ڈالی جائیں گی راستے میں۔ تو خان صاحب کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے جو لوگ ہیں، جو وہاں پر تحریک انصاف کے کارکنان ہیں یا عوام ہیں، وہ اپنے اپنے صوبے میں احتجاج کریں۔ اس کے بعد پھر خواتین کے حوالے سے بھی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ بھی اس احتجاج سے اگر وہ چاہیں تو وہ ایوائڈ کریں، کیونکہ حکومت ہاتھ پر ہاتھ دھر کے تو بیٹھی نہیں رہے گی جب یہ قافلے چلیں گے۔ احتجاج ہوگا، مظاہرے ہوں گے، اگر دھرنے کے لیے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی حکومت پھر گرفتاریاں بھی کرے گی، یہاں پر جو ہے وہ ہاتھا پائی کا بھی خدشہ ہے، مختلف جو ہے وہ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے خان صاحب نے کہا کہ خواتین بھی اگر ایوائڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایوائڈ کر سکتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ خصوصی طور پر سوشل میڈیا ٹائیگرز، طلبہ اور نوجوانوں کو میں مخاطب کرتا ہوں، نوجوانوں کے لیے، طلبہ کے لیے اور سوشل میڈیا ٹائیگرز کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے۔ حلیمہ خان صاحبہ کے ذریعے ایک بار پھر سے پیغام بھیجوایا ہے، اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نوجوان اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہوں، نوجوان پاکستان چھوڑ کر نہ جائیں، کیونکہ نوجوانوں نے پاکستان کو اب بچانا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے پیغام دیا ہے کہ وہ 24 نومبر کو پوری دنیا میں احتجاج کریں گے۔ یہ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں پر وہ ہیں، وہ امریکہ میں ہیں، وہ یو کے میں ہیں، وہ کینیڈا میں ہیں، وہ آسٹریلیا میں ہیں، وہ جہاں پر بھی ہیں، وہ احتجاج اپنا ریکارڈ کریں گے اور وہاں کی گورنمنٹس کو جو ہے یہ باور کروائیں گے کہ کس طرح سے پاکستان میں ایک جعلی حکومت اس وقت اقتدار پر قابض ہے۔
اس کے علاوہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کال دی گئی ہے 24 نومبر کی، اس پر پورا عمل ہوگا، اور سب کو یہ براہ راست پیغام ہے کہ اس احتجاج میں تمام ایم این ایز ایم پی ایز فرنٹ لائن پر ہوں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ بلدیاتی نمائندگان ہیں، وہ بھی اس احتجاج میں شامل ہوں گے۔ یہ خان صاحب کی جانب سے خصوصی پیغام دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کیا حکمت عملی مرتب کی جائے گی، چونکہ شیخ وقاص اکرم پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے بھی آج ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں، ہم یہ احتجاج کریں گے، اور ہم جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے اور اسلام آباد کی جانب ہم جائیں گے۔ ادھر علی امین کنڈاپور اپنے قافلے تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اب ہم جائیں گے تو اب ہم واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ علی امین کنڈاپور کیا پہلے کی طرح غائب تو نہیں ہو جائیں گے، یا جو ہے وہ یہاں پر اپنے لوگوں کو چھوڑ کر خود کے پی ہاؤس تو نہیں چلے جائیں گے۔ تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا حکمت عملی بنائی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، یہ بھی میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، جو سیاسی محاذ پر اس وقت برسر پیکار ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم خان صاحب سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ اس تاریخ پر نظر ثانی کریں، ریویو کریں، کیونکہ ان کے خیال میں اس پر فوری طور پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے، اس سے حالات جو ہے وہ خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس حوالے سے خان صاحب کا جو ہے وہ مزید فیصلہ سامنے آتا ہے۔ لیکن فی الوقت خان صاحب خاصے پرعزم ہیں، اور یہ کہا ہے کہ 24 نومبر کو ہر صورت جو ہے یہ احتجاج ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد کی جانب یہ قافلے نکلیں گے۔ خصوصاً پنجاب کے لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، نوجوان، طلباء، سوشل میڈیا کے ٹائگرز وہ نکلیں اور اس احتجاج میں اپنے ملک کی خاطر جو ہے وہ شامل ہوں۔ اچھا، ایک اور اہم معاملہ آج سامنے آیا جی، وہ تھا بلاول بھٹو کے حوالے سے۔ انہوں نے حکومت کو ایک جھٹکا دیا ہے پھر سے۔ دیکھیں، ویسے تو اتحادی ہیں بلاول بھٹو صاحب، اور لیکن ظاہری بات ہے ہلکے پھلکے جو ہے وہ شکوے شکایات چلتے رہتے ہیں، یہ جو ہلکی ڈھولکی پہ اعتراضات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو ایک بار پھر سے یہ شکوہ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ جو نون لیگ نے معاہدے کیے تھے ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ان پر عمل نہیں کیا جا رہا، اور ہماری جماعت کو وفاق میں بھی عزت نہیں دی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں میں بزی تھا، اس حوالے سے ملاقاتیں میں کر رہا تھا اور ساری بھاگ دوڑ کر رہا تھا، لیکن اس دوران حکومت کی جانب سے کچھ ایسی چیزیں کی گئیں، کچھ ایسے اقدامات اٹھائے گئے جس میں ہماری کنسنٹ شامل نہیں تھی، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا، اور سولو فلائٹلی نون لیگ نے اور یہ اقدامات جو ہے وہ اٹھا دیے۔ اس پر خاصے اعتراضات ہیں بلاول بھٹو زرداری کو، خصوصاً جوڈیشل کمیشن میں جو لوگ شامل کیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک تو عدلیہ کی جو آزادی تھی اس کو سلب کر لیا گیا، اس کے بعد اب اعتراضات کس بات پر عائد کیے جا رہے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن میں ہمیں نمائندگی نہیں دی گئی، ہم اپنی پسند کے جج نہیں لگا سکے وہاں پر۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ عدلیہ کی آزادی کی بات کریں، لیکن یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن میں اپنی نمائندگی نہیں دے سکے، ہم اپنی پسند کے جج نہیں لگا سکے۔ یہ اعتراض بلاول بھٹو کی جانب سے سامنے آیا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں تھا کیا، ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ اعتراض ہے کہ جو اٹارنی جنرل ہیں وہ بھی نون لیگ کے نمائندے ہیں، جو وزیر قانون ہیں وہ بھی نون لیگ کے نمائندے ہیں۔ اس کے بعد ڈیمانڈ پیپلز پارٹی کی یہ تھی کہ جو باقی دو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ دونوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہونے چاہیے، لیکن نون لیگ اس پر مانی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک نمائندہ ہمارا ہوگا، ایک پیپلز پارٹی کا ہوگا، برابر کی نمائندگی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو اس پر وڈرا کر لیا بلاول بھٹو زرداری نے جوڈیشل کمیشن سے۔ یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا اعتراض ہے، اور جس طرح سے وہاں پر لوگ لگائے گئے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بلاول صاحب نے جو ہے وہ موجودہ انٹرنیٹ کی جو خرابی ہے اور بی پی اینز بلاک کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی بات کی، اور اس پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے بی پی اینز، نہ وہ استعمال کرتے ہیں، انہیں معلومات ہی نہیں ہے، اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بارے میں بھی ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ اب دیکھیں، میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی اتحادی ہے۔ ویسے تو پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر وہ حکومت بنا لے، لیکن پی ٹی آئی نے ریفیوز کر دیا، تو پھر مجبوراً انہیں نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنانی پڑی۔ اب اتحادی ہے ان کی، ہر معاملے میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، چاہے پارلیمنٹ میں ووٹنگ کا معاملہ ہو، چاہے کوئی فیصلہ لینا ہو، تو ڈیفینیٹلی یہ جماعتیں اکٹھی ہیں۔ لیکن اب اس طرح کے شکوے شکایات اور اس طرح کے تحفظات، ان کا کوئی جواز نہیں بنتا، کوئی لاجک نہیں ہے، کیسے جسٹیفائی کریں گے وہ اس کو؟ لیکن آبویسلی یہ کرنے کی باتیں ہیں، پریکٹیکلی کچھ اور ہو رہا ہے، باتوں میں کچھ اور ہو رہا ہے۔
جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ ہلکے پھلکے جو ہے وہ اعتراضات چلتے رہیں گے، یہ ہلکی پھلکی ڈھولکی، یہ ناراضگیاں جو ہے وہ اتحادی حکومت میں جو ہے وہ چلتی رہیں گی۔ تو یہ بہرحال ایک جو ہے وہ ان کی جانب سے شکوہ سامنے آیا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا نون لیگ کی جانب سے رد عمل سامنے آتا ہے۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے